جب کو محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا فاروق اعظم نے، مدینہ سوگوار ہو گیا، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلے مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے، عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی، عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی، آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا۔ مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھی کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیرے پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو۔ لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا فیروز ایرانی ہے اور وہ مارا گیا ہے بدبخت۔ اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ طبیعت سنبھل گئی، اتنی اونچی آواز سے کہا الحمدللہ۔ آرزو تھی کسی اسلام دشمن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، شہید بن کر اس دنیا سے روانہ ہوں، الحمدللہ کہ ایک اسلام کے دشمن کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں۔ اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دونوں آرزویں پوری کر دی، شہادت بھی عطا کی، موت بھی مدینہ طیبہ میں عطا کی۔ اب تیسری سعادت رب العالمین نے اپنی طرف سے عطا کر دی کہ سنایا بھی نبوت و صداقت کے قدموں میں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں اس امت کی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آقا کے قدموں میں سو جائے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، یہ رسول اکرم کا جو روضہ ہے در حقیقت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کا بھی کیا مقام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں، ہو سکے تو تم بھی کہا کرو۔ صدیقہ کائنات ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھ کر کبھی کبھی فرماتی تھی اللہ نے میری کتاب زندگی میں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرماتی تھی میری ازدواجی رفاقت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا، میرا دولہا اللہ نے منتخب کیا۔ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے رفیق زندگی چنتے ہیں، عائشہ نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا دولہا میرے اللہ نے منتخب فرمایا۔ فرمایا یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا، کئی مرتبہ روح الامین کی زیارت کی اور کئی بار اللہ کے سلام آئے۔ حضرت روح الامین نے رحمت عالم سے کہا محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کرتا ہے، اور فرمایا یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرا حجرہ رحمت للعالمین کی دائمی آرام گاہ بن گیا۔ اور جب منافقین نے مجھ پر الزام لگایا، میرے خلاف زبان درازی کی مہم چلائی، تو اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا۔ میں کہا کرتا ہوں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب
جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشرین اٹھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کرو، عمر اپنے قائد کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، دائمی بسیرا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی، رونے کی آواز، رونے میں گھائل ہیں، آنسو کی برسات جاری ہے، فرمانے لگی بھتیجے اگرچہ حجرے میں اس جگہ میں اپنی قبر کے لیے وصیت کرنا چاہتی تھی، اس جگہ میں خود دفن ہونا چاہتی تھی اپنے باپ کے پہلو میں اور اپنے آقا کے قدموں میں، لیکن آج میں اپنے اوپر تجھ کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ میرے حجرے میں قبر تیار کرو، اگر میرے بیٹے کو اللہ نے صحت نہ دی اور اسی زخم میں چل دیے تو اسی جگہ انہیں دفنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرا، بلند آواز سے کہنے لگے رب العالمین اب زندگی کی کوئی آرزو باقی نہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ساری آرزویں پوری کر دی۔ جب کوئی محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا فاروق اعظم نے، مدینہ سوگوار ہو گیا، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلے مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے، عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی، عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی، آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا۔ مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھی کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیرے پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو، لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر فاروق اعظم کو اپنے بھائی صدیق اکبر کے اور اپنے آقا رحمت للعالمین کے قدموں میں سلا کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کے تقاضے پورے کر دیے۔ آج ہم فاروق اعظم کی یاد میں جمع ہیں لیکن ماتم نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا عمر کامیاب گیا ہے اس دنیا سے، عثمان ذو النورین بھی کامیاب گئے، علی المرتضیٰ بھی کامیاب گئے،
شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو جو کامیاب ہو جائیں ان کا ماتم نہیں ہوا کرتا۔ عمر جلیل عمر جرات عمر جانباز عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد۔ یہ ساری شاخیں جاتی تو وہی ہیں، یہ جو کچھ ہے سب کچھ وہیں سے ہے۔ عمر رفیع و عظیم و عمر عروج و فراز عمر رفیع و عظیم و عمر عروج و فراز عمر بلند عزائم عمر فلک پرواز عمر میان سے نکلی ہوئی تمیز تلوار عمر میان سے نکلی ہوئی تمیز تلوار عمر کی ذات سراپا سدال الکفار عمر کے نام عمر کا نام شکوہ جلال کا مظہر عمر کا نام شکوہ جلال کا مظہر عمر کی شان سزاوار عظمت منبر عمر کے نام سے طاغوت لرزہ برندان عمر کے نام سے طاغوت لرزہ برندان وضو ٹوٹانا بدبخت کا اسی لیے تو سازش کی عمر کو شہید کرنے کی۔ طاغوت کے موشن لوز ہوئے نا، بیلنس اپ سیٹ ہوا، تبھی تو سازش کی ان کے شہادت کی، ان کے قتل کی۔ نماز فجر میں حملہ آور ہوا طاغوت کا نمائندہ فیروز ایرانی، اسلام کے بطن جلیل کے سینے میں جسم میں زہر آلود خنجر کے وار کیے، عمر گھائل ہو کر گرے، عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا۔ گرنے سے پہلے میں تڑپتا رہوں، تو محمد کی امت کی امامت کر، اس کی عبادت کے حقوق ادا کر۔ امت نماز میں ہے، عمر تڑپ رہا ہے، سننا تو بڑا مزیدار ہے۔ سوچئے نا یہ کیسے انسان تھے۔ محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے بصریت کو کتنا بلند کر دیا۔ اور فیروز بھاگنا چاہا، صفیں چیر کر بھاگنا چاہا، کسی طرح سے اسے گنجائش نہ ملی، اس لیے کہ وہ شیدائیوں کی نہیں، حلوائیوں کی نہیں، شیدائیوں کی صفیں تھیں، مجاوروں کی نہیں، مجاہدوں کی صفیں تھیں، تعویذ فروشوں کی نہیں، سرفروشوں کی صفیں تھیں۔ جب کسی طرف سے گنجائش نہ ملی تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار کر مردار ہو گیا۔ اپنا خنجر، عمر کے دشمن کی پرانی نشانی، وہ جونیئر تھا یہ سینئر، عمر کے دشمن کی نماز ہو چکی تو پوچھا من قتلنی، مجھے کس نے قتل کی، کس نے مجھے زخمی کیا، کس نے مجھے
وار کیے. بتایا گیا فیروز نے الحمدللہ اتنا بلند آواز سے کہا کہ مدینے کی گلیوں تک آواز گئی. لوگوں نے سمجھا کوئی زخم گہرا نہیں ہے اس لیے کہ آواز میں ثواب ہے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا یہ جسم نہیں بول رہا تھا، یہ ایمان بول رہا تھا. ہاں الحمدللہ زور سے کہا. اللہ سے شہادت مانگی تھی، کھری شہادت مل گئی. کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا ہوں، کافر کے ہاتھوں سے مرنا شہادت ہوتا ہے نا. مسلمان کے ہاتھوں سے مرنا. پوچھو ملی بھگت کرنے والوں سے. اب جو تم نے انہیں ملت اسلامیہ کا فرزند مان کر سینے سے لگا لیا، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے نظریاتی کونسل کی نوکری چند ٹکے بچانے کے لیے کون سے جو تم نے 1200 نوجوان مروائے ہیں، وہ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت قاری صاحب یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. انہوں نے قرآن کے مقابلے میں نعرہ بازی کی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. قوم کے مظلوم بچوں کے خون سے نیچی چمکانے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں، غیر مسلم کے ہاتھوں سے جام شہادت پی رہا ہوں. یا رب تیرا کرم، تجھ سے میں نے 2 شہادتیں مانگی تھی. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتنی فی بلدی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے راہ حق میں شہادت دے دے اور اپنے محبوب کے شہر میں مرنا عطا کر دے. اللہ نے فرمایا تیسری شہادت ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں. شہادت بھی ملے گی، رحمت عالم کے مدینہ میں موت بھی ملے گی، اور قیامت تک ہم تجھے محمد کے قدموں میں سلائیں گے بھی. یہ ہماری طرف سے حاضر من عندنا. جی عمر کے نام سے طاغوت لرزہ برندام، عمر کی ستوہ تو ہے بچے سرنگوں اسلام. عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ و قیصر. عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول. عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول. عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول. عمر ضیاء حقیقت، عمر رسول صفات. وہ لوکان آبادی نبی المکان عمر. عمر ضیاء حقیقت، عمر رسول صفات. عمر اذان محبت، عمر نشان حیات. عمر سیادت اعلیٰ، امامت کبریٰ. عمر صداقت اولیٰ، شہادت عظمیٰ. عمر ہے خاصان مؤمنین کرام. عمر ہے خاصان مؤمنین کرام. عمر خلیفہ برحق، عمر امیر و امام. عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی. یہ تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، یہ تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، ادروائز آئی ول ٹیچ. عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی. عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی. عمر مشیر پیغمبر، عمر سفیر نبی. عمر رفیق غنی ہے، عمر شفیق علی. عمر رفیق غنی ہے، عمر
اتنا شفیق، اتنا سچا بھائی، اتنا سچا بھائی، کسی معاملے میں، فقہی معاملے میں سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ اتنا صائب، اتنا اطمینان بخش، اتنا دل نشین، اتنا پرسکون کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں علی لولا علی لہلک عمر، آج اگر عمر میں علی میری رہنمائی نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر ایک مقام پر علی پوچھتے ہیں عمر مجھے مشورہ دیجئے، یہ مشورہ عرض کرتے ہیں، علی اتنا مطمئن ہوتا ہے، فرماتے ہیں لولا عمر لہلک علی، آج اگر عمر میرا بھائی مشیر نہ ہوتا تو میں نقصان میں رہتا. یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جنت میں اب بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حشر میں بھی یہ بھائی بھائی ہی اٹھیں گے. یہ وہ شاگرد ہیں جن کا استاد محمد عربی ہے، یہ وہ طلباء ہیں جن کی کتاب قرآن حکیم ہے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کا ممتحن رب العالمین ہے.